السلام علیکم دوستو. آج دوسرے عشرے کا تقریباً اختتام ہے، اتوار کا دن ہے، تو سوچا کچھ اچھی باتیں آپ لوگوں سے کی جائیں. آج ایک بہت ہی حساس قسم کے ٹاپک پہ ہم لوگ بات کریں گے. میں مخاطب کروں گا ان بہنوں کو، ان خواتین کو، یا ان انسانوں کو، ان لوگوں کو، چاہے وہ مرد ہیں یا خواتین ہیں. ہمارے میں یہ چیزیں بہت کامن ہیں، تو میں ان تمام خواتین و حضرات سے مخاطب ہوں. شادی سے پہلے جو لوگ مختلف افیئرز میں انوالو ہوتے ہیں، محبتوں میں انوالو ہوتے ہیں، جتنے بھی رولے ہیں ہمارے سوشل ایشوز، تو جب آپ لوگوں کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کے بچے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ لوگ ماضی میں جئیں گے، پاسٹ میں ہی رہیں گے، تو لا محالہ آپ کی کرنٹ لائف، آپ کی شادی شدہ لائف متاثر ہوگی. آپ لوگ ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں جب آپ اپنے پاسٹ کو بھی اپنے پریزنٹ کے ساتھ لے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ بھول رہے ہوتے ہیں کہ یہ اتنا سینسیٹیو، اتنا حساس معاملہ ہوتا ہے. اگر لائف پارٹنر میں سے کسی ایک کو پتہ چل جائے تو آپ کی وہ میرڈ لائف ختم ہو سکتی. میں ان خواتین سے مخاطب ہوں جن کی شادی سے پہلے جو بھی ہوتے ہیں ایشوز، اگر وہ اس کو اپنی شادی اور بچوں کے بعد بھی کنٹینیو رکھتی ہیں، تو وہ یہ کیوں بھول جاتی ہیں کہ ہمارے اس معاشرے میں مرد خود چاہے جیسا بھی ہو، وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیوی شادی کے بعد بھی اس کا ریلیشن کسی اور کے ساتھ ہو. ایون کہ ہیلو ہائی بھی آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی غیرت مند بندہ برداشت کرتا ہو. تو آپ اپنے کرنٹ لائف کو، اپنی شادی شدہ لائف کو، آپ اپنے بچوں کی لائف کو رسک پہ لے کے چل رہی ہوتی ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کسی بھی لمحے، کسی بھی منٹ میں اگر آپ کا یہ ہڈن ریلیشن ایکسپوز ہو جاتا ہے تو ایک منٹ میں آپ کو ڈائیورس ہو سکتی ہے. کبھی یہی چیز، سیم چیز مردوں کے لیے بھی ہے، لیکن خواتین کو اس لیے میں فوکس کر رہا ہوں کہ ہمارے اس معاشرے میں خواتین کے لیے وہ سپیس نہیں ہے جو مردوں کے لیے وہ سپیس ہے. تو جب کوئی شادی شدہ عورت اس طرح کے افیئرز میں انوالو ہوتی ہے تو یہ بھول جاتی ہے کہ وہ تھوڑے سے ٹائم کو انجوائے کرنے کے لیے اپنی لائف کا سب سے امپورٹنٹ فیز، اس کی میرڈ لائف، اس کے بچے، اس کا ذہنی سکون، وہ عزت جو اس کو مل رہی ہوتی ہے، جو سٹیٹس جس پہ وہ کرنٹلی فائز ہوتی ہے، اس سب کو سیکریفائز کر رہی ہوتی ہے اس انسان کے لیے جو صرف اس کے ساتھ اب انجوائے کر رہا ہے. آپ کی شادی ہو گئی، آپ کے بچے ہو گئے، وہ پرلا جس کے ساتھ آپ انوالو تھے وہ بھی میرڈ ہوگا، اس کے بھی بچے ہوں گے، اس کا تو کچھ نہیں جاتا، وہ تو انجوائے کر رہا ہے آپ کے ساتھ. آپ اگر اور اس کو اگر بات ڈسکلوز بھی ہو جاتی ہے تو اس کا کیا جائے گا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ جو جائے گا اس عورت کا جائے گا جو پکڑی جائے گی. تو میرا مشورہ ہے کہ ان چیزوں سے باہر آئیں. ہم اپنے آس پاس ادھر ادھر بہت سے ایسے معاملات سنتے ہیں، بہت سے لوگوں کی محفلوں میں ایسے ایشوز ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں، فلاں کے ہاں یہ، فلاں کے ہاں یہ، فلاں کے ہاں یہ. تو اپنی عزت اور اپنے گھر والوں کی عزت، اپنے ماں باپ کی عزت، سب کچھ، اپنا فیوچر، اپنا پریزنٹ داؤ پہ لگانے سے بہتر ہے اپنے بچوں پہ توجہ دیں، اس انسان پہ توجہ دیں جس کے ساتھ اب آپ رہ رہی ہیں. ادروائز تو
یہ جو ناشکری ہے، یہ ناشکری بہت مہنگی ثابت ہو سکتی ہے. بھگتنا بچوں کو پڑتا ہے. میاں بیوی میں سے جس کی بھی غلطی ہوتی ہے، بھگتنا بچوں کو پڑتا ہے. جو کچھ بھی ہوتا ہے ماضی میں، پریزنٹ میں چلتا ہے، یا ماضی میں کچھ بھی نہ ہو، شادی شدہ ہو کے پریزنٹ میں ہی کچھ شروع ہو جائے، آپ میرے خیال میں آپ سمجھ رہے ہیں. اگر اس طرح کی روش چلتی رہے تو بات ڈائیورس تک جاتی ہے. جب بات ڈائیورس تک جاتی ہے، کون متاثر ہوتا ہے؟ بچے. عورت اپنے گھر چلی گئی، بندے کی اس سے جان چھوٹ گئی. اب متاثر کون ہوا؟ بچے ہوئے. بچوں کو دوبارہ ماں نہیں مل سکتی. آدمی دوسری شادی کر لے گا، وہ ایک بیوی تو اپنے لیے لے آئے گا، شاید وہ اپنی زندگی میں سکون بھی لے آئے جو اس کو پہلی بیوی سے نہیں ملا، لیکن آپ کے بچوں کو ماں نہیں ملے گی. آپ کے بچے ساری زندگی کے لیے ماں کی محبت سے محروم ہو جائیں گے، ایک نارمل لائف گزارنے سے محروم ہو جائیں گے. یا اگر شوہر اور بیوی کے کلیش میں بچے ماں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور ماں کے ساتھ اٹیچمنٹ میں رہتے ہیں، تو باپ کی شفقت سے ساری زندگی محروم ہو جائیں گے. باپ ایک ایسا سایہ ہے جس کا سایہ سر پہ نہ ہو، دنیا کا کوئی انسان نہ باپ بن سکتا ہے، دنیا کی نہ کوئی دوسری عورت ماں بن سکتی ہے. یہ دو چیزیں سیم ہیں. تو اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں. دنیا بڑی ظالم ہے. مرد کے لیے پھر بھی سپیس ہے. مرد دوسری تیسری چوتھی شادی بھی کر لیتا ہے. عورتیں کہتی ہیں نا کہ ہم بھی دوسری تیسری چوتھی شادی کر لیتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے دوسری تیسری چوتھی شادی کرنے والی عورتوں کی لائف دیکھی ہے؟ جو مرد ان کو اڈاپٹ کر جو مرد ان کو اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں، کبھی وہ پہلی عورت کا درجہ نہیں دیتے. وہ لائف میں آلویز دوسری تیسری چوتھی عورت رہتی ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں. پھر کیا ہوتا ہے اگر کسی خاتون کے ساتھ ایسے کوئی کرائسس ہوتے ہیں اور اس کی میریڈ لائف ڈسٹروائے ہو جاتی ہے، تو میریڈ لائف ڈسٹروائے ہونے کے بعد ہمارا معاشرہ وہ عزت نہیں دیتا جو عزت جو ہے ہمیں شادی شدہ لائف میں مل رہی ہوتی ہے. نہ ہمیں اپنے میکے میں وہ پھر عزت مل رہی ہوتی ہے. میکے میں بھی وہ نہیں ہوتی ڈگنیٹی. پھر خواتین کے لیے خاص طور پہ ڈائیورس لینے کے بعد واپس جا کے بھابیاں ہوتی ہیں، اور بھی سوشل ایشوز بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں. پھر نہ بندہ ادھر کا رہتا ہے نہ بندہ ادھر کا رہتا ہے. پھر بعد میں اس فیز میں جا کے، اور نہ وہ بندہ جس کے لیے آپ نے اپنی میریڈ لائف ڈسٹروائے کی، نہ وہ بندہ آپ کو پلہ پکڑاتا ہے. اور وہ پلہ پکڑا بھی دے تو اس کی اپنی لائف اتنا کچھ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پہلے کی طرح وہ چیزیں نہیں دے سکتا. وہ اس طرح سے آپ کو فوکس، اس طرح سے آپ کو وہ کانسنٹریشن نہیں دے سکتا جو آپ کو ملتی تھی کسی زمانے میں. اور پھر آپ اپنی زندگی کو تباہ کر کے پچھتانے والے فیز میں آ جاتے ہو. اور پھر یا تو پھر ساری زندگی تجربے اس کو بھی چھوڑا، پھر اس کے بعد کوئی اور یا پھر اپنی زندگی ویسٹ کر کے بیٹھ جاتے ہو. تو ایسے تمام خواتین و حضرات کے لیے یہ نصیحت ہے، جو ہے اس پہ قناعت کریں. ادھر ادھر ہینکی پھینکی سے خود کو بچائیں. جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا اپنے موجودہ بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہیں اور ایک اچھی ہیپی میریڈ لائف گزاریں. زندگی 4 دن کی ہے، پتہ کچھ نہیں چلتا. ابھی یہ ہارٹ اٹیک ہوا، بندہ گول. تو اس 4 دن کی زندگی کو تھوڑے سے لمحوں، منٹوں، گھنٹوں کے لیے جو انجوائمنٹ آپ لوگ کرتے ہیں، سیکریفائس مت کریں. عزت کے ساتھ جئیں، ڈگنیٹی کے ساتھ جئیں اور خوش رہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.